السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے کانسیکوینسز ہیں، جس میں ہمارے پاس ٹائم ڈائلیشن، لینتھ کنٹریکشن اینڈ میس ویریشن آتا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ٹائم کو سمجھنا پڑے گا کہ ٹائم ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، یہ ٹائم کیا ہے چیز ہے۔ تو فرض کریں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایک گھڑی ہوتی ہے، جو کلاک ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہمارے پاس جو نیڈلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمیں مستقل جو ہے وہ ٹائم کے بارے میں بتاتی ہیں، ٹائم اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو اب ہم اسی کلاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم لائٹ کی موومنٹ کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس جو ہے ایک کلاک ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک نیڈل ہے، ٹھیک۔ اب ہمارے پاس اسی طرح سے جو ہے اب یہ لائٹ ہے، لائٹ کا ہمارے پاس کیا ہے، ایک الیکٹران ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹران۔ اب یہ جو الیکٹران ہے ہمارے پاس، اب اس نے کیا کرنا ہے، موو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ اب جب یہ لائٹ موو کرے گا تو یہ دیکھو الیکٹران کس طرح سے موو کرے گا، یہ الیکٹران اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ پیش کرے گا۔ کس طرح سے کرے گا، اپ اینڈ ڈاؤن اس کی موومنٹ ہوگی۔ تو اب یہ جب الیکٹران اپ اینڈ ڈاؤن جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ٹائم چینج ہوتا جائے گا۔ تو ٹائم جب چینج ہوگا، فرض کریں اس وقت جو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم اس وقت زیرو ہے، ٹائم کا ہے ہمارے پاس زیرو پہ ہے، اور الیکٹران اس وقت جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسٹار ہے یہ الیکٹران ہے، اور اس وقت یہ ہمارے پاس کیا ہے، ریسٹ پہ ہے۔ اب یہ الیکٹران جب موو کرے گا تو یہ اوپر آئے گا، اوپر آنے کے بعد یہ دوبارہ سے نیچے کی طرف آئے گا۔ تو اس وقت جب یہ الیکٹران ایک پورا سائیکل کمپلیٹ کرے گا تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، یہ 1 سیکنڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پھر ہمارے پاس یہ الیکٹران اوپر نیچے کرتا رہے گا، پھر ہمارے پاس یہ 2 سیکنڈ ہو جائیں گے، 3 سیکنڈ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہی ہم اپنے ٹائم کو آبزرو کرتے رہیں گے کہ ہمارے پاس الیکٹران کی موومنٹ ہوتی رہے گی، اور ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ آبزرو ہوتا جائے گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوا، کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہر 1 سیکنڈ کے اندر الیکٹران اپنی جگہ کو چینج کر رہا ہے۔ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے ہم کیا فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں جب بھی کوئی دو آبجیکٹ آپس میں موو کرتے ہیں اور ان کا ایکسلریشن زیرو ہو تو اس وقت ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اس وقت زیرو کنڈیشن پہ ہوتی ہے، اس کے اوپر کیونکہ وہ انرشیل فریم میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس آپ فرض کرو کہ 2 آبجیکٹ ہیں، ٹھیک، یہ 2 آبجیکٹ ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ دونوں آبجیکٹ موو کر رہے ہیں، ایک آبجیکٹ اس طرف آ رہا ہے، ایک آبجیکٹ اس طرف آ رہا ہے۔ اس وقت ان دونوں کی جب یہ موومنٹ کر رہے ہیں تو موومنٹ کے دوران اب ان دونوں کی جو ایکسلریشن ہے وہ زیرو ہو گئی، ان دونوں کی ایکسلریشن کیا ہو گئی، زیرو ہو گئی انرشیل فریم کے مطابق۔ جب ان دونوں کی ایکسلریشن زیرو ہو گئی تو اب جو ہے ہم اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ والا آبجیکٹ ریسٹ پہ ہے یا یہ والا آبجیکٹ ریسٹ پہ ہے، یا یہ موو کر رہا ہے کیا یہ موو کر رہا ہے۔ ان دونوں کے نسبت، اس کے نسبت یہ والا آبجیکٹ جو ہے یہ ریسٹ پہ ہے، اور اس کے نسبت یہ والا آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے۔ اس کو اور آسان کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اسپیس میں۔ اس وقت جو ہے یہ ہماری ارتھ ہے، ٹھیک، اور ارتھ کے اندر ایک آبزرور ہے۔ فرض کریں کہ آپ ارتھ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور باہر ایک اسپیس شپ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسپیس شپ چل رہی ہے، آپ کے مطابق یہ اسپیس شپ جو ہے موو کر رہی ہے، یہ اسپیس شپ کیا ہے، موو کر رہی ہے، لیکن اسپیس شپ کے مطابق جو آبزرور ہے وہ موو کر رہا ہے، اسپیس شپ ریسٹ میں ہے۔ لیکن ہمارے مطابق کیا اسپیس شپ موو کر رہی ہے، کیونکہ ہم ریسٹ میں ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس وقت ہم ریسٹ میں ہیں، اور اسپیس شپ موو کر رہی ہے، ٹھیک۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جب اسپیس شپ موو کر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس پہنچی تو اس کا کیا مطلب، اسپیس شپ والے کے نسبت، اسپیس شپ والے کے نزدیک ہم اس وقت جو ہے وہ موشن میں ہے، جبکہ اسپیس شپ والا جو ہے وہ اس وقت ریسٹ میں ہے، یہ ریسٹ میں ہے اور ہم اس وقت کس میں ہیں، موشن میں۔ اب یہ جو ہم موشن میں ہیں،
کیونکہ ارتھ اس کے مطابق جو ہے ارتھ ریوالو کر رہی ہے. ارتھ ریوالو کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کچھ موومنٹ کر رہے ہیں. اور ریسٹ میں اب ہمارے مطابق ہم ریسٹ میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو موو ہی نہیں کر رہے، اور ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ اسپیس شپ موو کر رہی ہے. تو جب یہ موو کر رہی ہے تو ہمارے پرسپیکٹیو سے کیا ہوا کہ ہم ریسٹ پہ آ گئے اور یہ موو کر رہے ہیں. تو ہم دونوں کے جو آبجیکٹ آبزرو ہیں وہ غلط نہیں ہیں، ہم دونوں کے آبزرو کیا ہیں صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہمارے مطابق تو یہ موو کر رہا ہے، ٹھیک، اور اس کے مطابق ہم موو کر رہے ہیں، اور ہمارے مطابق یہ ریسٹ میں ہے، ٹھیک، اس کے مطابق جو ہے ہم ریسٹ پہ ہیں. تو اس کا مطلب ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن کیا ہماری دونوں کی باتوں میں مخالفت موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ریئلٹیوٹی موشن میں ہم نے یہی پڑھا تھا ریئلٹی موشن میں کہ ایک آبجیکٹ دونوں آبجیکٹ ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی اپنی جو ہے آرگومنٹ میں سیم ہوں گے، لیکن ان کی جو بات ہے اس میں مختلف ہوگی. تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو ان دونوں کے مشاہدے ہیں وہ ہیں اپنی اپنی جگہ صحیح، لیکن کیا ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف. تو اب ہم اس ٹائم ڈائلیشن کو سمجھتے ہیں کہ ٹائم ڈائلیشن ہوتی کیا. اب فرض کریں کہ ارتھ کے اوپر ایک آبزرور ہے ہمارے پاس، اور اس وقت جو ہے نا اسپیس میں ہمارے پاس ایک اسپیس شپ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اسپیس شپ جو ہے نا یہ موو کر رہی ہے اس آبزرور کے مطابق جو ہے نا، اب یہ ریسٹ میں ہے، ٹھیک، اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے یہ موو ہے. آبزرور کے مطابق اسپیس شپ اس وقت جو ہے وہ موو کر رہی ہے، اور اسپیس شپ کے مطابق ہم جو ہیں اس وقت کس میں ہیں؟ ریسٹ میں. اسی چیز کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ اب دیکھو کہ اسپیس شپ میں کیا ہے، جو بندہ ہے ہمارے پاس، جو فرض ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اس شخص کو. ہمارے پاس ایک شخص ہے جو کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہوا، اور اس کے مطابق یہ اس وقت کس میں ہے؟ ریسٹ میں ہے. جب یہ ریسٹ میں ہے تو کیا کوئی بھی چیز ہم اوپر پھینکیں تو اوبیسلی بات ہے وہ واپس نیچے تو ضرور آتی ہے. تو یہ اسپیس شپ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کا ٹائم اس وقت کیا ہے؟ رکا ہوا ہے. جب اس کا ٹائم رکا ہوا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بال کو فرض کرو ایک بال کو یہ اوپر کی طرف پھینکتا ہے تو اوبیسلی بات ہے بال نے واپس نیچے کی طرف تو آنا ہی آنا. اب بال اوپر بھی جا رہی ہے اور نیچے بھی آ رہی ہے. جو یہ آبزرور تھا اس کے مطابق تو یہ ریسٹ میں نہیں ہے نا، لیکن اس وقت اس کے مطابق اسپیس شپ کے مطابق تو یہ ریسٹ میں موجود ہے. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ریسٹ پہ ہوں، ٹھیک، اور بال کو اس اوپر پھینکا اور بال نیچے ہے، لیکن آبزرور کے مطابق یہ ریسٹ پہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ جو بال ہے یہ ہمارے پاس کون سا پاتھ موو کرے گی؟ یہ پروجیکٹائل والا ٹریجیکٹری والا پاتھ موو کرے گی، جیسے اس طرح سے، ٹھیک. اور یہ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ اسپیس شپ آگے کی طرف موو کر رہی ہے، بال اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ فارورڈ موشن بھی موو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو اسپیس شپ والا بندہ ہے اور یہ ہمارے پاس یہ والا جو آبزرور ہے، اسپیس شپ والے بندے کے مطابق ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ریسٹ پہ ہے، اس وقت ٹائم رکا ہوا ہے، اور اس وقت یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ریسٹ پہ ہے. لیکن آبزرور کے مطابق ہمارے پاس جو ہے اس وقت یہ موشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بال جو ہے وہ ٹریجیکٹری پاتھ کو بھی فالو کر رہی ہے. ٹھیک، اسی طریقے کے اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ آپ فرض کرو یہ ہمارے پاس اسپیس شپ جا رہی ہے، ٹھیک. اب یہ اسپیس شپ جا رہی ہے اور ہم نے ٹائم اور اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ ایک گھڑی لگا لی. جب اس نے اپنے ساتھ ایک گھڑی اٹیچ کر لی تو اس اسپیس شپ کے مطابق اس کے پرسپیکٹیو سے ہمارے پاس جو یہ ٹائم ہے وہ بالکل نارمل چل رہا ہے، ٹائم میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، ٹائم جو ہے ایک نارمل طریقے سے جو ٹائم ہمارے پاس چلتا ہے وہ چل رہا ہے. لیکن آبزرور کے مطابق اس کا ٹائم کیا ہے؟ وہ سلو چل رہا ہے. کیوں سلو چل رہا ہے؟ اب وہ دیکھیں کیسے. اب یہاں پہ جب یہ اسپیس شپ چلی تو اسپیس شپ، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک سمجھے ایک مرر ہے، تو اسپیس شپ نے ہمارے پاس یہ لائٹ آئی، لائٹ ڈالی اور یہاں سے ریفلیکٹ کر کے واپس آئی. تو اس کے مطابق کیونکہ ٹائم تو نارمل ہے تو ٹائم ہمارے پاس فرض کریں کہ یہاں پہ 1 سیکنڈ تھا جب اس نے لائٹ کو ڈالا اور ایکسلریٹ کروایا،
لانچ کروایا اور جب واپس آئی تو ہمارے پاس اس وقت 2 سیکنڈ ہو گئے، مطلب جو ہے ہمارے پاس 1 سیکنڈ میں لائٹ جو ہے اس کے پاس واپس آ گئی۔ اور اس کے مطابق جو ہے اب ٹائم کیسے سلو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کہا کہ ٹائم تو سلو چل رہا ہے، آبزرور کے مطابق جو ہے ہمارے پاس ٹائم تو سلو ہے نا، اور اسپیس شپ والے کے مطابق ٹائم صحیح چل رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ اسپیس شپ تھی، یہ موو کر رہی ہے، اسپیس شپ کے ہمارے پاس موو کر رہی ہے، ٹھیک۔ یہ ہمارے پاس مرر ہے، اب یہ مرر بھی ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے، اسپیس شپ بھی ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیس شپ یہاں تک پہنچی، مرر بھی یہاں تک، اب مرر تو ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا، تو مرر یہاں پہ جب آیا اور اس وقت جب اسپیس شپ ہمارے پاس پہنچی یہاں پہ، تو یہ لائٹ ہے ہمارے پاس اس طرح سے آئی اور یہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہوئی۔ تو اب یہ دیکھو کہ ہمارے پاس لائٹ نے کس طرح کا پاتھ فالو کیا، لائٹ نے ہمارے پاس یہ وی شیپ والا پاتھ فالو کیا۔ اس نے جو وی شیپ والا پاتھ جو فالو کیا، تو اس میں دیکھو ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن رہی، ٹرائنگل ہمارے پاس جو بن رہا ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جو اس وقت جو ٹرائنگل ہے اس میں ہائپوٹنیوس ہے، پرپینڈیکولر اور بیس ہے، جس کو ہم ٹرائنگل کہتے ہیں۔ تو ہائپوٹنیوس والا سائڈ ہمارے پاس یہ بڑی ہے اور جو ہمارے پاس یہ والی سائڈ ہے یہ چھوٹی ہے۔ تو آبزرور کے مطابق جو ارتھ پہ آبزرور ہے اس کے مطابق ٹائم جو ہے وہ ڈائلیٹڈ ہے، ٹائم کیا ہے، ڈائلیٹڈ ہے۔ لیکن جو اسپیس شپ والا ہے اس کے مطابق ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ نارمل ہے، ٹائم جیسے چل رہا ہے ویسے ہی، لیکن اس کے مطابق کیا ہے، ٹائم ڈائلیٹڈ ہے۔ اسی چیز کو اور اگر انڈرسٹینڈنگ کریں ہم اور اچھے طریقے سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھو کہ آبزرور کے مطابق ٹائم جو ہے وہ سلو چل رہا ہے، آبزرور کے مطابق کیا ہے، ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ سلو ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس اسپیس شپ والا ہے اس کے مطابق کیا ہے، ٹائم ہمارے پاس نارمل ہے، ٹائم ہمارے پاس کیا ہے، نارمل ہے۔ اب یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم سلو ہے، کیوں سلو ہے، کیونکہ اس لائٹ جو ہے فالو کر رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا کر رہی ہے، ایک وی ٹریک میں فالو کر رہی ہے۔ جب وی ٹریک میں لائٹ فالو کر رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک جو ہمارے پاس جو اس پہنچنے کا سائن ہے تو وہ ہمارے پاس دیکھو کہ وہ بڑی آ رہی ہے اور چھوٹی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب لائٹ جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہے وہ یہاں سے یہاں تک چلتی ہے اور یہاں سے یہاں تک سلو ہے، لیکن اسپیس کے مطابق جو ہمارے پاس جو اسپیس شپ والا ہے اس کے مطابق جو ہے ٹائم تو بالکل اپنی جگہ پہ نارمل ہے۔ اور اسی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ پراپر ٹائم جو ہم اس وقت کس میں تھے، پراپر ٹائم میں ہیں، سوری ہم جو ہیں وہ اس وقت وہ ڈائلیٹڈ ٹائم میں، جو اسپیس شپ والا ہے وہ پراپر ٹائم۔ تو کہتا ہے ٹائم بٹوین آف ٹو ایونٹ، کہ دو چیزوں کے درمیان جو ٹائم ایونٹ کا جو ایونٹ ہے وہ آبزرور بائی اسٹیٹک آبزرور کہ وہ بالکل نارمل چل رہا ہے، لیکن ہمارے مطابق ٹائم ڈائلیٹڈ ہے، کیوں، کیونکہ ٹائم آبزرو بائی این آبزرور ان موشن، کیونکہ وہ ہم موشن کر رہے ہیں، جب وہ موومنٹ کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ ڈائلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اس کا یہ فارمولا ٹی از اکول ٹو ٹی ناٹس ڈیوائڈیڈ بائی اسکوائر روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی سی کا اسکوائر۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس لورنٹز فیکٹرز ہے وہ ہمارے پاس یہ جو نیچے والی ویلیو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لورنٹز فیکٹرز کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ لیس دین کس سے ہوگا، 1 سے ہوگا۔ ایون بایولوجیکل کلاک سلو ڈاؤن، کہ ہماری جو ایج ہے وہ بھی سلو ہو جائے گی اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا شروع کر دیں گے، وہ بھی سلو ہو جائے گی۔ سو اگین پروسیس کین بی سلو ڈاؤن، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا، جب ہم اسپیڈ آف لائٹ سے موو کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا اور ہماری ایج فیکٹر جو ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا، جس کی وجہ سے ہماری عمر بڑھنا بھی کم ہو جائے گی۔ تو ٹائم ڈائلیشن از این ایکچوئل چینج، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایکچوئل چینج آتا ہے، ٹھیک ہے، اپیرنٹ چینج نہیں آتا، اس میں کون سا چینج آتا ہے، ایکچوئل چینج آتا ہے۔ اس کے بعد ٹائم اپیرنٹ ٹو انفینیٹی، اور ٹائم کیا ہے اس وقت انفینیٹی پہ پہنچ جاتا ہے جب ہم اسپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے، ہم اسپیڈ آف لائٹ کو اپروچ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا تھا، سارا ٹائم ڈائلیشن۔ اب ہم کس کی طرف آتے ہیں، لینتھ کانٹریکشن، کہ لینتھ کانٹریکشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹائم ڈائلیشن کے بارے میں پڑھا، اب ہم لینتھ کانٹریکشن کے بارے میں آتے ہیں کہ لینتھ کانٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے۔
سیم وہی چیز وہی آبزرور کہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسپیس میں یہ اسپیس شپ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک اسپیس شپ ہے، سینٹر میں یہ ہمارے پاس ایک اور اسپیس شپ آ گئی، ٹھیک، اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک اور اسپیس شپ آ گئی۔ اس وقت اس اسپیس شپ کے مطابق یہ تینوں اسپیس شپ نارمل کنڈیشن میں ہیں اور ایک ساتھ ایکسلریٹ کر رہی ہیں، مطلب جو ہے ایک ساتھ موو کر رہی ہیں، ایک ساتھ یہ تینوں کی تینوں ریسٹ پہ ہیں، یہ تینوں کس میں ہیں؟ ریسٹ پر ہیں، جبکہ آبزرور کے مطابق یہ تینوں جو ہیں موو کر رہی ہیں، تینوں کیا ہیں؟ موو کر رہی ہیں۔ کیسے موو کر رہی ہیں وہ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اسپیس شپ تھی، ٹھیک ہے، ایک یہ اسپیس شپ ہے اور ایک یہ ہمارے پاس یہ اسپیس شپ ہے۔ اب یہ موو کس طرح سے کر رہی ہے؟ سینٹر والی اسپیس شپ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لیزر کو لانچ کرتا ہے، لیزر کو کیا کرتا ہے؟ لانچ کرتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ ہمارے پاس جو یہ والی اسپیس شپ ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ آگے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ والی اسپیس شپ جو ہے وہ اپنے سینٹر والی اسپیس شپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو جب لائٹ اس والی اسپیس شپ کے پاس جائے گی، یہ تو لائٹ بھی اس طرف جا رہی ہے اور یہ بھی اس طرف جا رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ والی لینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ایز کمپیئر یہ والی کہ لائٹ اس کی طرف آ رہی ہے اور یہ بھی اس کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارے پاس اس والی کی لینتھ سلو ہو جائے گی۔ جیسے کہ یہ کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس صرف اتنی لینتھ آ رہی ہے، یہ سینٹر اسپیس شپ ہے، اور یہ والی لینتھ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے، یہ والی لینتھ زیادہ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب آبزرور کے مطابق یہ والا جو ہے یہاں پہ جو ہے لینتھ زیادہ ہے اور اس کے مطابق لینتھ یہاں پہ جو ہے وہ کم ہے۔ لیکن اگر ہم اسپیس شپ کے مطابق چلیں تو ہمارے پاس اسپیس شپ ہے، اس کے مطابق تو یہ تینوں جو ہیں وہ سیم ہے اور تینوں کنڈیشن میں ہمارے پاس یہاں پہ لینتھ چینج نہیں ہو رہی اور یہ تینوں ایٹ اے ٹائم موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ تینوں ایٹ اے ٹائم موو کر رہی ہیں اور سیم کنڈیشن میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایڈم نے کیا کہا، جو ہمارے پاس یہاں پہ جو اسپیس شپ ہے ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ اس کو ایڈم دے دی، تاکہ جو ہے بار بار ہم اسپیس شپ پہ نہ آئیں۔ اس ایڈم کے مطابق کہ یہاں پہ تو یہ تینوں چیزیں سیم تھی اور ایک ساتھ موو کر رہی ہیں، کنٹینیوسلی موو کر رہی ہیں۔ تو جب یہ موو کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ یہ تو زیرو ہوئی، تو یہ تو ریسٹ میں ہو گئی نا، یہ بھی موو کر رہی ہے، یہ بھی موو کر رہی ہے اور یہ بھی موو کر رہی ہے، تو اس وقت یہ کیا ہے کہ یہ ان کی کنڈیشن کے مطابق یہ ریسٹ پہ موجود ہے۔ آبزرور کے مطابق کیا ہے؟ یہ موشن میں ہے اس وقت کہ یہ موو کر رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرے گا، کوئی بھی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرے گا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ کر کے اس کی لینتھ جو ہے وہ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی، لینتھ کیا ہے؟ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس سارے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لینتھ کانٹریکشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لینتھ کانٹریکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم ایک بال ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور اس بال کو جب بھی کرکٹر ہٹ کرتا ہے، کوئی بھی بیٹسمین ہٹ کرتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ بال جو پہلے تو آپ کو بڑی قریب سے، جو قریب کی جو آبزرور ہوتے ہیں ان کو بڑی نظر آتی ہے، دور جیسے جیسے بال دور جاتی جاتی ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کہ ہماری آنکھوں سے بال جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، بالکل بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے لینتھ کنٹریکشن ہے۔ جیسے کہ آپ فرض کرو کہ ہمارے پاس جیسے جہاز، ہمارا ایروپلین جو ہے وہ جب اڑتا ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ چھوٹا نظر آتا ہے، جیسے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے کہ جیسے کہ وہ ہم اس کے اوپر آرام سے اس کے ساتھ جیسے چھوٹے بچوں کا کھلونا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس ریسٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لینتھ اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہی ہم نے اسپیس شپ اور آبزرور آپس میں بتانا تھا کہ لینتھ کانٹریکشن کیا ہوتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ لینتھ کانٹریکشن میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس۔ تو اب پراپر لینتھ جو ہے، یہ پراپر لینتھ ہمارے پاس ایٹم والی ہے جو اسپیس شپ والی ہے، اور کنسٹرکٹڈ لینتھ ہماری والی ہے کیونکہ ہم آبزرور تھے۔ تو دیکھو لینتھ آبزرو بائی اسٹیٹک آبزرور کے پراپر لینتھ ایٹم کے مطابق جو ہے
ہمارے پاس لینتھ جو ہے وہ ایک اسٹیٹک لینتھ تھی، نارمل لینتھ میں چل رہی تھی، جبکہ کانٹریکٹڈ لینتھ ہمارے پاس جو تھی وہ کیا کہتا ہے، لینتھ آبزرو بائی موونگ آبزرور، کہ جو ہمارے پاس جو آبزرور ہمارے نزدیک تو آبزرو موو کر رہا تھا، تو ہمارے پاس جو لینتھ ہے وہ کانٹریکٹ ہونا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں ہمارے پاس اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے، L از اکول ٹو L ناٹ ملٹیپلائڈ بائی اسکوائر روٹ 1 ڈیوائڈیڈ مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی سی کا اسکوائر. تو کیا کہتا ہے، لینتھ کنٹریکشن ہیز ہیپن اونلی along دا ڈائریکشن آف موشن، کہ لینتھ کنٹریکٹ کس طرح سے ہوگی، جب بھی وہ موشن کر رہی ہوگی، موو کر رہی ہوگی. اٹ ڈز ناٹ ہیپن ان اے ڈائریکشن پرپینڈیکولر ٹو دا ڈائریکشن آف موشن، کہ اس وقت جب پرپینڈیکولر ہوگی تو اس وقت اس پہ فرق نہیں پڑے گا. لارنس فیکٹر ہمارے پاس وہی جو ہے، یہ لارنس فیکٹر ہے آلویز جو ہے وہ لیس دین 1 ہونا چاہیے. اور جب وہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرے گی تو لینتھ ہمارے پاس کیا ہوگی، 0 ہو جائے گی. جیسے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرے گی تو لینتھ ہمارے پاس پہلے بڑی تھی، اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس کیا تھا، یہ ہمارے پاس لینتھ کنٹریکشن تھا. اب ہم کس کے اوپر آتے ہیں، میس ویریشن کے اوپر آتے ہیں. اب ہم میس ویریشن کی طرف آتے ہیں. تو میس ویریشن کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز کو پہلے ایک تھوڑا سا ملاحظہ فرماؤ. دیکھو ہوتی کیا ہے کہ فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک آبزرور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے آبزرور ہے، یہ دو آبزرور، ٹھیک. یہ آبزرور اور یہ والا آبزرور کیا کر رہے ہیں، دونوں ہی اس وقت کھیل رہے ہیں. دونوں کیا ہیں، کھیل. یہ ہمارے پاس اسپیس میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس اس وقت ارتھ پہ. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ آبزرور اپنی طرف سے بال پھینکتے ہیں، یہ والا آبزرور اپنی طرف سے بال پھینکتے ہیں. ان دونوں کی بال آپس میں ٹکراتی ہے اور یہ واپس آ جاتی ہے. اس وقت کیا ہے، یہ دونوں کی بال ٹکرائی ہے اور سیم ٹائم پہ واپس آئی، ٹھیک. یہ تو ایک ہمارے پاس مشاہدہ ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھو کہ جب یہ اسپیس شپ میں ایڈم نے بال کو تھرو کیا، ایڈم کی بال پہلے آئی، ٹھیک، اور ہمارے پاس جو آبزرور تھا اس نے ایڈم کی بال کو دیکھتے ہوئے جب اپنی بال کو تھرو کیا تو اس کی بال نے کم جگہ گھیری، کم حصہ لیا، جبکہ ایڈم نے تو زیادہ حصہ لیا تھا نا. تو اس چیز سے کیا ہمیں پتہ چلا، اس چیز سے ہمیں سمپل یہ پتہ چلا کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ والا جو حصہ ہے جب اس کی بال آئی اور پہلے آئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہیوی ہوگی. یہ کیا ہوگی، ہیوی ہوگی، اس کا کوئی میس ہوگا. جب یہ ہیوی ہے تو اس کا مطلب اس اسپیس شپ میں بھی، اسپیس شپ بھی کیا ہوگی ہمارے پاس، ہیوی ہوگی. اور یہ اس نے چھوٹا سا حصہ کور کیا، اس کا مطلب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس لیس ہوگی، لیس دین ہوگی، سلو ہوگی. اب یہ ہمارے پاس جو تھی یہ فاسٹ ہے. فاسٹ کیوں ہے، کیونکہ یہ اس کا جو میس ہے وہ کم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی وزنی چیز کو ہم پھینکتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی سے نیچے آتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم اس ہلکی چیز کو پھینکتے ہیں تو اس کو ٹائم آنے میں ٹائم کم لگتا ہے. تو ان کلاسیکل فزکس میں ہمارے پاس جو نیوٹن والی فزکس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میس ہوتا ہے، میس جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. میس جو ہے کلاسیکل فزکس میں ہمارے پاس جو میس ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. لیکن ہم جب ماڈرن فزکس کی بات کرتے ہیں، ماڈرن فزکس میں ہمارے پاس میس جو ہے وہ ویریٹ کرتا ہے، وہ چینج کرتا ہے. سیم اسی کنڈیشن میں یہاں پہ بھی جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیونکہ جب بال پھینکی گئی، بال پھینکنے سے ہمیں پتہ چلا کہ کیونکہ بال جو ہے یہ پہلے آئی، جب یہ پہلے آ رہی تو اس کا مطلب یہ وزنی ہے، ٹھیک. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بال نے دیر سے کیا تو اس کا مطلب یہ سلو ڈاؤن تھی، یہ ہلکی تھی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سیم وہی چیز. یہ پراپر میس ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیس شپ والے ہے، اور جو ہے ہمارے پاس کانٹریکٹڈ میس ہوگا وہ ہم ہوں گے. تو پراپر میس کے آبزرور بائی اسٹیٹک آبزرور وہی کہانی کہ اس کے مطابق جو ہے وہ بال جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سیم ہے. اب یہاں پہ دیکھو ریلیٹیوسٹک میس، تو آبزرو بائی موونگ آبزرور. اب کہ جب ہمارے مطابق تو آبزرو موو کر رہے ہیں، ٹھیک. کلاسیکل فزکس میں میس از ٹیکن ایز اے کانسٹنٹ، کہ کلاسیکل فزکس میں ہمارے پاس جو میس ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، جبکہ ماڈرن فزکس میں میس از اے ویریئنگ کوانٹٹی، کہ میس جو ہے وہ مستقل چینج ہو رہا ہے. میس کین بی تھاٹ آف ایز
فارمس آف انرجی کہ میس ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمس آف انرجی میں پایا جاتا ہے. اٹ از دا موسٹ کنسٹرکٹیڈ فارم آف دا انرجی. ٹھیک. لائٹ از دا ریفائنائڈ فارم آف میٹر. اب اس میں ہمارے پاس جو ہے کہ ہمارے پاس اس میں گیٹس ہیویئر کیا ہے کہ جب ہمارے پاس وہ جب سی کے قریب ہوگا, اسپیڈ آف لائٹ کے قریب ہوگا, تو اس وقت میس جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہیوی ہو گئی. میس بیکم انفائنائٹ ایٹ جب وہ اسپیڈ آف لائٹ کے برابر پہنچ جائے گا. بیکاز دا لا آف اسپیڈ ان ڈیلی لائف کہ ہمارے پاس جو اسپیڈس کے ہمارے پاس قانون ہے وہ کیا ہے, وی ڈونٹ ناٹ آبزرو آف ریئلسٹک ان اے میس افیکٹ, اور ہمارے پاس وہ اتنے میس پہ افیکٹ بھی نہیں کرتا جو ہمارے پاس ڈیلی کے قانون. تو ہمارے پاس اس کا فارمولا ہوتا ہے ایم از اکول ٹو ایم ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس وی اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی سی کا اسکوئر. یہ ہمارے پاس کیا ہے, اس کو ہم لارنس فیکٹر کہتے ہیں, جو ہمارے پاس جو ہے یہ بھی لیس دین 1 ہوتی ہے. ٹھیک. یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.